سبحان اللہ سبحان اللہ. مولویوں سے ہٹ کر سبحان اللہ. دیکھیں آپ اپنے دشمنوں کی بھی خبر نہیں رکھتے. بڑے بھولے لوگ ہو واقعی ہیں. آپ ایسے لٹ جاتے ہو, برباد ہو جاتے ہو. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ لوٹنے والا کون ہے, برباد کرنے والا کون ہے. واہ, ہم نے بہت سارے مسلمان دیکھے لیکن ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں جیسا مسلمان ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کو پیٹنے والے پیٹ رہے ہیں, لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں, اور یہ دوڑے بھی جا رہے ہیں, بھاگے بھی جا رہے ہیں, لیکن انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ یہ کہنے والا کون, برباد کرنے والا کون ہے. تمہارے گلشن کو کس نے لوٹا, اس چمن کو کس نے تاراش کیا, تمہیں کچھ پتا نہیں ہے. عجیب لوگ ہو مسلمانوں. پھر بھی تم بھاگے جا رہے ہو. کوا کان لیے جا رہا ہے تو اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہو, کوے کے پیچھے دوڑ رہے ہو. پہلے اپنا کام دیکھ لو ہے بھی کہ نہیں, پھر دوڑو. پھر تو اچھی بات. ابھی تمہارا کام تمہارے پاس ہی ہے, کوا کان لیے جا رہا ہے, اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہو. ایک آدمی تھا, اس نے کہا کوا کان لیے جا رہا ہے. کہا کس نے کہا؟ وہ کہا پیچھے والے نے. اب اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے, اس کے پیچھے وہ بھی دوڑ رہا ہے. پھر کسی نے پوچھا بھئی یہ کیا ہوا؟ کہا وہ کوا کان لیے جا رہا ہے, وہ بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے. پھر تیسرے چوتھے سے ملاقات ہوئی, کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا کوا کان لیے جا رہا ہے, وہ بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے. کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیوں دوڑ رہے ہو اس کے پیچھے؟ کہا کوا کان لیے جا رہا ہے. کہا تمہارا؟ کہا کہا دیکھو ہے تمہارے کان. تو دیکھا ہاں ہے. کہا پھر تم سے کس نے کہا؟ کہا فلاں نے کہا, فلاں نے فلاں سے کہا, فلاں نے فلاں نے کہا, فلاں نے فلاں سے کہا. اس طرح سے سارے بھیڑ چال ایک کنویں میں جا رہے ہیں. آج تمہاری یہی حالت ہے. آج تمہیں اسی اندھی تقلید نے جا جا کر کے گٹر میں ڈالا ہے, اور تم ان بدبوؤں کو عطر سمجھے سونگ رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, اس کو دین سمجھے. توبہ کرو اللہ تبارک و تعالی. تمہارا اسلام کیا تھا؟ تمہارا اسلام اللہ کا کلام تھا, اور تمہارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. یہی چیزیں تھی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اللہ نے فرمایا جو آسمان سے نازل کیا جا رہا ہے اسی کی پیروی کرو, اللہ اس کے علاوہ کسی اور ولی رفیق دوست کی اتباع اور پیروی نہ کرو. اللہ نے فرمایا رسول جا رہا ہے, رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو, جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. بات ختم. یہی تھی. نبی نے فرمایا فإن خیر الکتاب کتاب اللہ, سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بہترین ہدایت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى, میری امت کا ہر آدمی مرد ہو یا عورت جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے. قیل ومن ابى یا رسول اللہ, کہا گیا کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل, میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابى, اور جس نے انکار کیا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. بات ختم. یہ دو فیصلے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی. دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک رب کی کتاب ہے اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. اب بتاؤ آج دنیا کے اندر یہی مسلمان جو لوگوں کے رہبر تھے, قائد تھے, رہنما تھے, آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کا چمن لوٹا کس نے, گمراہیت کی بیج کس نے ڈالی, پھر آپ گمراہ کیوں ہیں؟ آپ کو جب آپ کو یہی نہیں معلوم ہے تو پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا حق راستے پر ہیں؟ صحیح راستے پر ہیں یا غلط راستے پر ہیں آپ کو کیسے معلوم ہے؟ اگر آپ کو منگلور سے بنگلور جانا ہو تو آپ کو سب سے پہلے راستہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا؟ یا بے سمت ہی چلے جائیں, ایسے ہی جدھر منہ لگے گا ویسے ہی چلے جائیں؟ پہلے آپ نقشے پہ دیکھیں گے بھیا, کم از کم باہر نکل کر لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب بنگلور کا روڈ کون سا ہے, اس کا روٹ کدھر سے جاتا ہے کہ راستہ واضح نہ ہوگا تو بھی پوچھتے جائیں گے. عربوں کا مسئلہ ہے کہ من سأل لا یضیع, جو سوال کرتا ہے, جو پوچھتا رہتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا.
جو پوچھتا رہتا ہے وہ کبھی گم نہیں ہوتا. چلتے چلتے شبہ لگا, بھائی صاحب فلانے کا گھر کدھر ہے, ادھر پوچھ لیا, بھائی ادھر سے جاؤ, وہاں نہیں سمجھا, بھائی صاحب فلانے کا گھر کدھر, ادھر تو ضائع نہیں ہوتا, گم نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی آدمی پوچھے ہی نہیں اور اپنی منمانی چلتا جائے تو گھومتا رہے گا, چکر لگاتا رہے گا, پائے گا نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح سے میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, کہ کم از کم آپ کو اپنی صحیح منزل کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ جا کدھر رہے ہیں. آپ مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا آپ نے, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کہاں جا رہے ہیں. اور آپ کو گمراہ کرنے والے چاروں طرف سے لگے ہوئے ہیں, سیاسی طور پر, معاشی طور پر, اقتصادی طور پر, ہر اعتبار سے آپ کو چاروں طرف سے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے ماحول میں, ایسے سچویشن میں ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے, ہمارا کیا فرض ہوتا ہے. دشمن بھی اپنے آپ کو مومن کہہ کر کے سب سے بڑا مومن دشمن ہی آج ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو جتنے ہی گمراہ ہے وہ اتنے ہی سب سے بڑے بلنگ و بانگ دعوے کرتا پھر رہا ہے, اور اپنے علاوہ سب کو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے شبہ کے ماحول میں ہم کو چاہیے کہ ہم حق کی جستجو اور حق کی تلاش کریں. آپ مارکیٹ میں اگر ڈپلیکیٹ مال پہنچ چکا ہے تو ایک عقل مند, ہوشیار بزنس مین, تاجر, وہ فوری طور پر جو ہے ہوشیاری کے ساتھ وہ مارکیٹ میں جائے گا اور ڈھونڈے گا کہ اصلی مال کہاں ہے اور ڈپلیکیٹ مال کون سے ہیں. تمیز کر کے اصلی مال کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اور ڈپلیکیٹ. لیکن وہ غبی اور بیوقوف تاجر ہوگا جو کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسے ہی جو بھی مال ملے اسے سمیٹ کر کے لے کے چلائے. وہ بیوقوف تاجر اور احمق اور خسارہ اٹھانے والا تاجر ہوگا. تو عقل مندی, ہوشیاری مومن کی شان ہوتی ہے. مومن احمق اور بیوقوف نہیں ہوتا. اس لیے ایسے ماحول میں جبکہ فتنوں کا ماحول ہو اور جبکہ دین اور حق اور باطل کو گڈمڈ کر دیا گیا ہو اور حق اور باطل کو ایک دوسرے میں خلط ملط کر دیا گیا, اب آپ کو ایسے ماحول میں حق چیز کی جستجو اور تلاش کے لیے کیا اصول اپنانے چاہیے, کیا ضابطے ہونے چاہیے, اس کی معرفت ہونا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ بولو ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ یا تو آپ دھیمے بول رہے ہیں یا تو میرے کان میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, میں سن نہیں پا رہا. تو بولا کرو یار, ایسا لگے کہ میں بول رہا ہوں انسانوں میں, کسی قبرستان میں نہیں بول رہا ہوں میں, ہے نا. میری عادت سی ہے, میں ہاں ملواتا رہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں, سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ میں بولے جا رہا ہوں پتہ چلے کہ بعد میں بھائی ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا. ایسی بات نہیں. وقت کو ضائع نہ کریں, اور وقت ہمارے لیے قیمتی ہے. 10 منٹ میرے پاس, 15 منٹ اور وقت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی, مغرب کی نماز ہوگی, اس کے بعد سوالات و جوابات کے سلسلے ہوں گے. میں وہ ضابطے بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں, حق اور باطل کو پہچاننے کے ضابطے جو اہل سنت جماعت کی معرفت اور پہچان ہے, کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والحدیث کہتے ہیں, ان کی معرفت اور ان کی پہچان کیا ہے, وہ کیسے حق اور باطل کو پہچانو گے, وہ سمجھو. میرے عزیز, میرے دوست, آپ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہمارا دھرم, ہمارا اسلام قرآن ہے, اور آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام بنا کر کے بھیجے گئے, جن کے پیچھے چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا. ان کی باتیں, ان کی سنت, ان کی احادیث ہمارے لیے دین ہے, اسلام. اور خود اللہ نے فرمایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہی دین ہے, یہی اسلام ہے. اور ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے, اب اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. یہ دین مکمل ہے, کسی کو بھی حق حاصل نہیں. اب کوئی بھی دنیا کی بات ہو یا کوئی بھی دین کی بات ہو, آپ ایسے اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے, نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتلا رہا ہے تو اس سے آپ پوچھیں کہ جناب عالی, یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے, ایمان کی ہو, عقیدے کی ہو, عمل کی ہو, اخلاق کی ہو, کسی کی بھی ہو, آپ یہ پوچھیں. دنیاوی معاملات کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں جو دین کے نام پر ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارے اللہ کے کلام میں موجود ہے یا ہمارے نبی نے فرمایا ہے, یا آخر کہاں کی بات. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے, اہلاً و سہلاً ہمارے سراغوں پہ, اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے وہ ثابت نہیں ہے تو پھر جوتے کی نوک, پھر کہاں رکھنا ہے اس کو؟ بولو جوتے کی نوک پر, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق دین اسلام کی بات بتلا رہا ہے دلیل کے ساتھ, ہمارے سراغوں پہ ہماری عزت ہے.